السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم لیسن نمبر 6 کو ریویژن کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو چلیں لیٹ اسٹارٹ آور لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرٹ ایز ڈیفائنڈ بائی ایکسپرٹ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس پیکاسو ہیں۔ ایوری چائلڈ از این آرٹسٹ، دا پرابلم از ہاؤ ٹو ریمین این آرٹسٹ ونس ہی گروز اپ۔ پیکاسو کے اکارڈنگ جو چلڈرن ہوتے ہیں وہ نیچرلی کریٹیو ہوتے ہیں، لیکن جب وہ گرو اپ کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو سوسائٹی اور کلچرل انفلوئنس کی وجہ سے وہ کیوریس کم ہو جاتے ہیں، اور اس لیے ٹیچرس کو چاہیے کہ وہ بچوں کی کریٹیو سکلز پر بھی توجہ دیں اور ان کو انہینس کریں، ان کو انکریج کریں، ان سے کویسچن کریں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے آئنسٹائن کی definition. The most beautiful experience we have is the mysterious, the fundamental emotion which stand at the cradle of true art and true science. آئنسٹائن جو تھے وہ ایک سائنٹسٹ تھے، اور انہوں نے کنیکشن کا کہا ہے کہ سائنس اور آرٹ کے درمیان ایک کنیکشن ہوتا ہے، اور ان دونوں کو ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں کریوسٹی اور مسٹری کے تھرو۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے وان کو، وہ کہتے ہیں آئی ڈریم مائی پینٹنگ اینڈ آئی پینٹ مائی ڈریم۔ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ امیجینیشن اور کریٹیوٹی کو ہائی لائٹ کرتی ہے، اور اس میں ڈریمنگ کا پینٹنگ کا مین ہے کہ آرٹسٹ سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے کیا ایکسپریس کرنا ہے اور ان کے کام کی تھیم کیا ہوگی، پھر وہ اپنی ڈریم کو کینوس پر پینٹ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک امیجینیشن اور کریٹیوٹی آرٹسٹک ایکسپریشن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس لیونارڈو دا ونچی ہیں، وہ کہتے ہیں آرٹ از نیور کمپلیٹڈ، اٹ از ابینڈنڈ۔ ان کی کوٹ کا مطلب ہے کہ آرٹ جو ہے وہ انفینٹ کریٹیو پوٹینشیل اس میں ہوتا ہے، اور اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، بس ہم اس کے اوپر کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ ہم نے ٹیچرس کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے اندر کریٹیو سکلز کو ان کی سکلز کو انکریج کریں، ان کو ریکگنائز کریں، ان کی کریٹیوٹی کو، اور کریٹیو سکلز پر ایمفسائز کریں۔ نیکسٹ ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر 7، سگنیفیکینس آف آرٹ۔ آرٹ کی امپورٹنس۔ آرٹ کا جو مین ہے وہ ہے کہ ایموشنل اور کوگنیٹیو انٹیلیجنس کو ڈیولپ کرنا۔ آرٹ کے تھرو ہم انڈیویجول اور سوسائٹی کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری کوگنیٹیو گروتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور ایکیڈمک سکلز کے لیے بھی۔ اگر ہم ریگولر آرٹ کریں گے، یہ اسٹڈیز سے شو ہوا ہے کہ اگر ہم ریگولر آرٹ کریں گے 3 hours پر ڈے یا 3 days پر ویک فار 1 year، تو اس کے ذریعے ہم 4 times ایکسٹرا ایکیڈیمک اچیومنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ریسنٹ ایئرس ایجوکیٹرز نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا ہے آرٹ بیسڈ لرننگ میں۔ نیکسٹ آگے جو ہے وہ ٹاپکس ان میں آرٹ جو ہے اس نے ہیومن ڈیولپمنٹ میں ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے، اور یہ ایک امپورٹنٹ سورس ہے ایز اے ڈاکومنٹیشن ہسٹری کو کیپچر کرنے میں اور ہسٹوریکل ایونٹس کو سیو کرنے میں۔ آرٹ ایز ایکسپریشن آف کلچر اینڈ آئیڈینٹی۔ آرٹ کے تھرو ہم کلچر اور آئیڈینٹی کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، اور یہ سوسائٹی میں انفلوئنسر کا کام کرتا ہے، اور آرٹ کے تھرو ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے لوگوں میں موٹر سکلز، لینگویج ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور ویژول لرننگ اور ڈیسیجن میکنگ بھی امپروومنٹ ہوتی ہے۔ اپریسیشن آف ڈفرینٹ کلچرز۔ ہم ڈفرینٹ کلچرز کو انڈرسٹینڈ اور اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے تھرو ہماری ایکیڈیمک پرفارمنس بھی امپروو ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا یہ والا ٹیبل ہے، اس میں کریٹیکل تھنکنگ اور کریٹیو تھنکنگ میں انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ میں انالائز ہم کر سکتے ہیں، اور کریٹیو تھنکنگ میں ہم جنریٹو
جنریٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی آئیڈیاز کو. اور نیکسٹ ہے کوورجنٹ. اس میں ہمارا فوکس جو ہوتا ہے وہ ہمارا مین گول پر ہوتا ہے. اور ڈائیورجنٹ میں ہمارے پاس بہت سارے آئیڈیاز اور پاسیبلٹیز ہوتی ہیں. نیکسٹ ہے ورٹیکل. اس میں ہمارے پاس کنٹرول اور اونرشپ ہوتا ہے ڈفرینٹ سٹیجز کا کہ ہم کنٹرول ان کو کر سکتے ہیں. اور لیٹرل میں ہم پرابلم سالونگ کے بارے میں سوچتے ہیں ڈفرینٹ آئیڈیاز کے تھرو. پرابیبلٹی ہوتی ہے چانسز، کریڈیبلٹی، اور ساتھ میں ہماری پاسیبلٹی. نیکسٹ ہے ججمنٹ. کریٹیکل تھنکنگ میں ججمنٹ ہوتی ہے اور کریٹیو تھنکنگ میں سسپینڈڈ ججمنٹ ہوتی ہے. سسپینڈڈ ججمنٹ میں ہم جلدی سے ڈیسیجن نہیں لیتے، ہم اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں اور انفارمیشن کے ہمارے پاس اگر اویلیبل ہو تو ہم اس پر ڈیسیجن لیں گے. اور کریٹیکل تھنکنگ میں ہم فوکسڈ ہوتے ہیں اور کریٹیو تھنکنگ میں ہم ڈیفیوز ہوتے ہیں. ڈیفیوز میننگ ہوتا ہے انکلیئر. اور کریٹیکل تھنکنگ میں ہم آبجیکٹیو، ہم اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں. سبجیکٹیو جو ہوتا ہے وہ پرسنل اوپینینس پر بیسڈ کرتا ہے. نیکسٹ ہے آنسر. اور کریٹیو تھنکنگ میں ہے این آنسر. آنسر جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، اس میں ایک سنگل ڈائریکٹ ہمارے پاس رسپانس ہوتا ہے. اور جو این آنسر ہوتا ہے ہمارے پاس ون پاسبل رسپانس ہوتا ہے اور بہت سارے سولوشنز بھی ہوتے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ جو ہوتی ہے ہماری لیفٹ برین میں ہوتی ہے اور کریٹیو تھنکنگ رائٹ برین میں.